معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ببرکتی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا وصدق رسولہ النبی الامین المکین الکریم وصدق من الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین۔ آئیے حضرات، سب سے پہلے آقا نامدار مدنی تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں عقیدت و محبت کے ساتھ جھوم جھوم کر درود پاک پر اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ کنز الکرامت، جبل الاستقامت، غواص بحر معرفت، سیدنا سرکاری اعلیٰ حضرت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان ارشاد فرماتی ہے کہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ حضرات محترم، میں نے جس آیت مبارکہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، یعنی کہ حضرت ابراہیم میرا دوست ہے۔ حضرت ابراہیم یہ میرا دوست ہے۔ حضرات محترم، جیسا کہ آپ تمام حضرات کو معلوم ہے، آج اردو تاریخ 4 ذی الحجہ ہے۔ حضرات محترم، انشاءاللہ 10 ذی الحجہ کو یعنی کہ 28 مئی کو انشاءاللہ عید الاضحیٰ ادا کی جائے گی۔ حضرات محترم، آخر یہ جو قربانی ہے آخر کیوں؟ حضرات محترم، یاد رکھیں سب سے پہلے کہ قربانی یہ حضرت ابراہیم کی سنت ہے۔ حضرات یاد رکھیے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، یعنی کہ ابراہیم میرا دوست ہے۔ حضرات محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو اپنا دوست بنا لے، اس کا مطلب یہ کہ دوست اسی کو بنایا جاتا ہے جو کسی کی پرواہ نہیں بلکہ دوست کی پرواہ کرے، دوست سے محبت ہو جائے۔ حضرات محترم، یاد رکھیے، آپ سب کو معلوم ہے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام جب شادی کے قصے حضرت سارہ سے نکاح فرمائی تو حضرت سارہ سے کوئی اولاد پیدا نہیں ہوئی، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت حاجرہ سے نکاح فرمائی۔ حضرات محترم، اور پھر حضرت حاجرہ کے جسم اطہر سے کون ایک بیٹا دیا؟ حضرات محترم، حضرت ابراہیم علیہ السلام، بلکہ کیا کہ معلوم ہے، بلکہ زندگی پر یہ دعا کرتے رہے کہ اے اللہ ہمیں نیک صالح اولاد عطا فرما۔ آج لوگ جب دعا کرتے ہیں تو یہ دعا کرتے ہیں اے اللہ ہمیں اولاد عطا فرما، لیکن انبیاء اللہ کے نبی ہم لوگوں کو ایک دعا کرنے کا طریقہ بتا رہے ہیں، وہ یہ کہ اے اللہ مجھے نیک صالح اولاد عطا فرما، اولاد ہی نہیں بلکہ نیک صالح اولاد عطا فرما۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام 1 سال نہیں، 2 سال نہیں، بلکہ شادی سے لے کر کے 80 سال کی عمر تک دعا کیے، لیکن اللہ نے ان کو بیٹا نہیں عطا فرمایا، لیکن جب دیا تو 80 سال کی عمر میں ایک بیٹا عطا فرمایا جن کا نام ہے حضرت اسماعیل ذبیح اللہ۔ حضرات محترم، آپ مجھے بتائیے، اگر کوئی انسان شادی کرتا ہے، شادی کرنے کے بعد اگر 80 سال کی عمر تک اسے کوئی اولاد نہ ہو تو بتائیے ان کی پھر ناراضگی کیا ہوگی؟ اور یاد رکھیے، جب پھر 80 سال کے بعد اللہ اگر اولاد سے نوازے تو ان کی خوشی کا اندازہ ہی نہیں لگا سکتے، کیونکہ 80 سال کی عمر میں اللہ نے بیٹا عطا فرمایا ہے۔ حضرات محترم، پھر کیا ہوا؟ فرشتوں نے ارشاد فرمایا اے پروردگار، آپ نے حضرت ابراہیم کو اپنا دوست بنایا،
یعنی کہ خلیل اللہ، اللہ کا دوست۔ تو فرشتوں نے عرض کیا اے پروردگار، تو نے جب حضرت ابراہیم کو دوست بنایا، کیا وہ دوست ہونے کے قابل ہے؟ تو جب فرشتوں نے یہ سوال کیا تو اللہ کو یہ بتایا، اللہ نے خود بتایا کہ دیکھو میں نے ابراہیم کو دوست بنایا تو کیوں بنایا، دیکھو اگر تم چاہو تو تم ایک طریقہ سے آزما لو۔ حضرات محترم، تو کیا ہوا، اس فرشتوں کے سوال پر اللہ نے حضرت ابراہیم کو خواب دکھایا۔ خواب میں یہ دکھایا کہ اے ابراہیم، اللہ کے بارگاہ میں جس سے تم سب سے محبت کرتے ہو، اللہ کے بارگاہ میں قربان کرو۔ جو ہی یہ خواب دیکھا، یاد رکھیے ہم اور آپ جو خواب دیکھتے ہیں، سپنا جسے بولتے ہیں، ہم دیکھیں گے تو یہ شیطان کا وسوسہ بھی ہوتا ہے، سچ بھی ہوتا ہے، غلط بھی ہوتا ہے، لیکن جو نبیوں کا خواب ہے یہ غلط نہیں ہو سکتا۔ تو یہ خواب آیا کہ اللہ کے بارگاہ میں کچھ قربان کرو۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام صبح اٹھے، صبح اٹھنے کے بعد 100 اونٹوں کو اللہ کے بارگاہ میں قربان کر دیے۔ کتنے؟ 100 اونٹوں کو اللہ کے بارگاہ میں قربان کر دیے۔ پھر جب دوسری رات یعنی کہ 8ویں ذی الحجہ کو، آج 4 ذی الحجہ ہے، یعنی کہ 4 دن کے بعد، یعنی کہ 4 دن کے بعد 8 ذی الحجہ کو یہ خواب دکھا کہ ابراہیم جس سے تم سب سے محبت کرتے ہو، اللہ کے بارگاہ میں قربان کرو۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام 100 اونٹوں کو قربان کر دیے۔ پھر 9ویں ذی الحجہ کو یعنی کہ دوسری رات پھر یہ خواب دیکھے کہ ابراہیم اللہ کے بارگاہ میں جس سے تم سب سے محبت کرتے ہو اس کو قربان کرو۔ حضرات محترم، تو پھر کیا ہوا، حضرت ابراہیم علیہ السلام دوسرے دن بلکہ 200 اونٹوں کو ذبح کی۔ کتنے؟ 200 اونٹوں کو ذبح کر کے اللہ کے بارگاہ میں قربان کیے۔ حضرات محترم، پھر تیسری رات یعنی کہ 10ویں ذی الحجہ کے رات کو جب خواب دیکھے تو اس دن بھی وہی خواب دیکھ رہے ہیں کہ ابراہیم جس سے تم سب سے زیادہ محبت کرتے ہو، اللہ کے بارگاہ میں قربان کر دو۔ حضرات محترم، اتنا سننے کے بعد تو کیا ہوا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا اے پروردگار، آپ مجھے بتائیے تو صحیح میں کون سی چیز اللہ کے بارگاہ میں قربان کروں، آپ کے بارگاہ میں قربان کروں؟ تو جواب آیا کہ دنیا میں جس سے تم سب سے زیادہ محبت کرتے ہو اسی کو ہی اللہ کے بارگاہ میں قربان کرو۔ حضرات محترم، حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ میں اگر 80 سال کی عمر میں مجھے اللہ نے ایک بیٹے سے نوازا ہے، میں سب سے زیادہ اسی سے محبت کرتا ہوں۔ حضرات اب دیکھیے حضرت ابراہیم علیہ السلام بنا کچھ سوچے، بنا کچھ سمجھے سمجھے کیا کرتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ذبح کرنے میں قربان کے تیار ہو جاتے ہیں۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو، روایت میں آتا ہے، ایک روایت میں آتا ہے کہ اس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر 7 سال کی تھی، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر 13 سال کی تھی۔ کیا کرتے ہیں، حضرت ابراہیم نے کہا کہ یہ واقعہ نہیں، یہ قرآن پاک میں موجود ہے، اس کو غور سے سنیے گا، آپ کو پتا چلے گا ایک باپ اور بیٹے کی محبت کیا ہوتی ہے۔ حضرات محترم، باپ اور بیٹے کا داستان اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے۔ آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ باپ اور بیٹے کی محبت کیا ہوتی ہے۔ اب دیکھیے حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیوی کے پاس جاتے ہیں، حضرت ہاجرہ کو کہتے ہیں کہ دیکھو آپ کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بلکہ کیا کرو، اس کو تیار کرو، میرا ایک دوست ہے، ان کے پاس ملاقات کرنے لے کے جائیں گے، یعنی کہ دعوت پہ لے کے جائیں گے۔ حضرات محترم، اب ان کی بیوی حضرت ہاجرہ حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کو نہلاتے ہیں، نہلانے کے بعد نئے کپڑا پہناتے ہیں، نئے کپڑا پہنانے کے بعد خوشبو لگاتے ہیں، سروں پر کنگھا کر دیتے ہیں، کنگھا کرنے کے بعد اب حضرت ہاجرہ جب تیار کر کے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اپنی شوہر نامدار حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ساتھ پکڑا دیتے ہیں۔ اب ادھر حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے آستین میں ایک رسی اور چھری کو باندھ لیتے ہیں۔ حضرات محترم، اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ہاتھوں کو پکڑ کر کے کہاں چلے، مکے سے چلے۔ حضرات محترم، مکے سے مینا تک پہنچے، وادی مینا تک پہنچے۔ وادی مینا تک جانے کے لیے اب دیکھیے شیطان ہر کام میں دخل اندازی کرتا ہے، آپ نے سنا ہوگا شیطان ہر ایک کام میں دخل اندازی کرتا ہے۔ اب شیطان کیا کرتے ہیں، شیطان آنے کے بعد سب سے پہلے حضرت ہاجرہ کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے کہ اے ہاجرہ، تمہیں معلوم ہے کہ تمہارے شوہر حضرت ابراہیم تمہارے بیٹے حضرت اسماعیل کو کہاں لے کے گئے؟ تو حضرت ہاجرہ کہتی ہے ہاں مجھے معلوم ہے، بلکہ ان کے باپ یعنی کہ حضرت ابراہیم السلام اپنے بیٹے کو لے کر کے ان کے دوست کے یہاں مہمان لے کے گئے ہیں۔ حضرات محترم، تو شیطان نے کہا نہیں، بلکہ تمہارے بیٹے
کو یعنی کہ حضرت ابراہیم السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کیا کرنے لگے گئے؟ ذبح کرنے لے کے گئے ہیں حضرات محترم۔ تو اس عورت کون؟ حضرت ہاجرہ کہتی ہے کہ دیکھو ارے جس سے اللہ سے وہ مانگ کی دعاؤں سے مانگ کر کے 80 سال کی عمر تک دعا میں مانگ کر کے اللہ سے ایک بیٹا مانگا ہے، تو کیا اپنے بیٹے کو قربان کرے گا؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو شیطان نے کہا بالکل، اس لیے اللہ کی طرف سے یہ پیغام آیا ہے، وہ خواب میں دیکھا ہے کہ اپنے بیٹے کو قربان کرے۔ وہ بیوی تھی، بیوی اور ایمان والی تھی، وہ بیوی کیا کہتی ہے؟ تو پھر سنو، یاد رکھو، اگر اللہ کا حکم ہے تو یہ میرے پاس تو ایک اسماعیل ہے، اگر میرے پاس 1000 اسماعیل ہوتا تو اللہ کے بارگاہ میں قربان کر دیتا۔ حضرات محترم، اب یہ شیطان دیکھ رہے ہیں کہ ارے بات تو بننے والی نہیں ہے، بات نہیں بنی۔ اب یہ شیطان حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس جاتی ہے۔ شیطان کہہ رہا ہے تمہیں معلوم ہے کہ تمہارے باپ تمہیں کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ ہاں مجھے معلوم ہے کہ میرا باپ مجھے اپنے دوست کے یہاں مہمان کے طور پر لے کے جا رہی ہے۔ تو وہ شیطان نے کہا نہیں، بلکہ تمہیں ذبح کرنے کے لے کے جا رہی ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کیوں؟ ایسا ہو نہیں سکتا، میرا باپ تو 80 سال کی عمر تک مجھے اللہ سے دعا مانگ کر کے مجھ سے لیا ہے، مجھے عطا کیا اللہ نے، اور مجھے ذبح کر دے گا؟ یہ ہو نہیں سکتا۔ تو شیطان نے کہا اس لیے کہ تمہارے باپ نے خواب میں دیکھا ہے، یہ اللہ کا حکم ہے کہ تمہیں ذبح کر دے۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ سنو کہ تم شیطان لگ رہے ہو، اس لیے اللہ کا اگر خواب ہے، اللہ کا حکم ہے، اگر میرا باپ ذبح کرنے کے لیے تیار ہے تو میں بھی ذبح ہونے کے لیے تیار ہوں، میں بھی ذبح ہونے کے لیے تیار ہوں۔ اب یہ شیطان ان کے بیٹے کے پاس بھی گیا تو دیکھا کہ یہاں بھی بات نہیں بنی۔ اب یہ شیطان حضرت ابراہیم السلام کے پاس آ رہی ہے اور کہہ رہے ہیں اے ابراہیم، وسوسے ڈال رہی ہے، اے ابراہیم، ارے اللہ کو منانے کے لیے تو بہت سے طریقے ہیں، تم اپنے بیٹے کو ہی قربان کر رہے ہو۔ اب حضرت ابراہیم السلام کیا کرتے ہیں؟ اس پر پتھر مارتے ہیں۔ جب یہ وادی مینا تک پہنچتے ہیں تو شیطان کو 7 کنکر مارتے ہیں۔ آج جو حجاج کرام جب جاتے ہیں تو اس پتھر پر کیا مارتے ہیں؟ کنکر مارتے ہیں، بلکہ اسی شیطان کو، جس شیطان کو حضرت ابراہیم السلام نے وہ کنکر مارا تھا بھگانے کے لیے، آج حجاج کرام وہاں پہ جاتے ہیں، وہاں پہ آج کچھ نہیں ہے، بلکہ اس وہاں پر جا کر پتھر مارنا پڑتا ہے، اس لیے کہ اللہ کو اپنے محبوب کی ادائیں پیاری ہو جاتی ہے، اور جب اپنی ادائیں پیاری ہو جاتی ہے تو لوگوں کے لیے بھی ایک ثواب کا ذریعہ بنا دیتا ہے۔ آپ مجھے بتائیے یہ جو صفا اور مروہ کا جب چکر لگاتے ہیں یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ حضرت ہاجرہ اس وقت ضرورت کے تحت یعنی پانی کے لیے صفا اور مروہ کا چکر لگائی تھی، لیکن اللہ کو اتنا پسند آیا تو بلکہ کہہ رہے ہیں کہ آج سے لے کر کے قیامت تک جتنے بھی حاجی یہاں پر آئیں گے، یہاں تک کوئی ضرورت نہیں ہے پانی کی، لیکن وہ صفا اور مروہ کا چکر لگانا پڑے گا، اس لیے بلکہ حضرت ہاجرہ کا دور تھا، اللہ کو بہت پسند آ چکا تھا۔ حضرات محترم، آپ دیکھیے وہاں سے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام شیطان کو پتھر مار کر بھگایا تو بھگانے کے بعد آپ دیکھیے وہاں پر باتیں ہو رہی ہے، ایک باپ اور بیٹے کے درمیان باتیں ہو رہی ہے۔ حضرات محترم، آج کا اولاد اگر کوئی بیٹا اگر اپنے باپ کو کچھ کہہ دے تو کیا کرتے ہیں؟ باپ پر انگلیاں اٹھاتے ہیں۔ باپ اگر لڑکا اگر کوئی غلط راستے پہ چلے، اگر باپ کہے کہ بیٹا یہ غلط راستہ ہے، دیدی یہ راستہ صحیح ہے، اس پہ چلو، تو بیٹا باپ کی بات کو ماننے کے تیار نہیں ہے۔ لیکن دیکھیے یہ ہمیں سبق دے رہا ہے، کہاں سے؟ حضرات محترم، وادی مینا سے ہم لوگوں کو حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کے درمیان جو باتیں ہوئی وہ ہمیں سبق دے رہا ہے کہ باپ اور بیٹے کی محبت کیا ہوتی ہے۔ اب دیکھیے حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اپنے بیٹے کو وادی مینا میں لے کے پہنچی، وادی مینا پہ پہنچنے کے بعد اب حضرت ابراہیم اپنے بیٹے سے کہہ رہے، سنیے گا، غور سے سنیے گا، یہ یاد رکھیے یہ سر کے کانوں سے نہیں بلکہ یہ دل کے کانوں سے سنیے۔ وہ کیا کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے سے کہہ رہے، بیٹا میں خواب دیکھا ہوں کہ اللہ کا حکم ہے کہ میں تمہیں ذبح کروں، میں تمہیں ذبح کروں، تمہارا کیا رائے ہے؟ میں تمہیں ذبح کروں، تمہاری کیا رائے ہے؟ تو دیکھیے یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام میں آج کے بیٹوں کی طرح نہیں جو باپ کی باتوں کو ٹھکرا دی، وہ کہہ رہی ہے کہ باپ یعنی کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے والد محترم سے کہہ رہی ہے، وہ یہ کہہ رہی ہے کہ سنیے اللہ کا حکم ہے، آپ جو چاہیں کریں، یعنی کہ کر گزریے، آپ جو چاہتے ہیں وہ کر گزریے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر پائیں گے، آپ مجھے صبر پائیں گے۔ اس کا مطلب یہ
کہ اے ابو جان آپ ذبح کرنے کے لیے تیار ہیں؟ تو میں ذبح ہونے کے لیے تیار ہوں، میں ذبح ہونے کے لیے بھی تیار ہوں۔ حضرات محترم آپ دیکھیے حضرت اسماعیل السلام کہہ رہی ہے کہ بابا جان یاد رکھیے مجھے تو آپ ذبح کریں گے لیکن میری 3 شرط ہے، میری 3 شرط ہے۔ وہ 3 شرط کیا ہے؟ دیکھیے ایک بیٹا اپنے باپ سے کہہ رہی ہے کہ ابا حضور میرے 3 شرط ہے تب جا کر کے مجھے آپ ذبح کریں، میرے گلے پر چھری چلائے۔ وہ 3 شرط کیا ہے؟ پہلی شرط تو یہ ہے کہ ابا حضور یاد رکھیے مجھے میرے ہاتھوں کو اور میرے پیروں کو پہلے رسی سے باندھ دیجیے۔ کیا کہا؟ میرے ہاتھوں کو اور پیروں کو رسی سے باندھ دیجیے تاکہ مجھے آپ ذبح کریں تو میں تڑپوں گا، تو میری تڑپنے کی وجہ سے تمہیں پھر رحم آ جائے گا اور اللہ کا حکم بھی مکمل نہیں ہو پائے گا۔ دیکھیے ایک بیٹا وصیت کر رہی ہے، آپ دوسری وصیت یہ کر رہے ہیں کہ ابا حضور آپ اپنی آنکھوں پر پٹا باندھ دیجیے، آپ اپنے آنکھوں پر پٹا باندھ دیجیے تاکہ میرے، اور یہ بھی کہا کہ مجھے بلکہ منہ کے بل سنائیے، میرے چہرے کو نیچے کی طرف سنا دیجیے تاکہ آپ اگر آنکھیں کھلی رہے گی اور میرا چہرہ جب اوپر رہے گا تو میرے حسن و جمال ایک خوبصورتی کو دیکھ کر کے آپ دیکھیں گے تو مجھ پر رحم آئے گا، یعنی کہ اپنے اولاد پر قدر آئے گا، پھر آپ یعنی کہ اللہ کا حکم تو مکمل نہیں ہوگا۔ حضرات محترم اور تیسری وصیت کہہ رہے ہیں کہ ابا حضور میری تیسری وصیت یہ ہے کہ یہ باتیں میری ماں کو جا کے مت بتائیے گا، اس لیے جب میری ماں حضرت حاجرہ جب یہ سنے گی اپنے بیٹی کا خبر سنے گی کہ بیٹا ان کو شہید یعنی کہ ان کو قربان کر دیے ہے تو ضرور ماں کا مانتا ہی کچھ اور ہوتی ہے، وہ پھر ضرور تڑپے گی۔ حضرات محترم آپ کی وصیت ہو گیا تو ہونے کے بعد آپ دیکھیے حضرت ابراہیم السلام اپنے بیٹے حضرت عیسیٰ السلام کے گردن پر چھری چلانا شروع کر دیے ہیں۔ حضرات محترم بلکہ پوری طاقت کے ساتھ جب چھری چلا رہی ہے آپ گلا کٹ نہیں رہا ہے، حضرات محترم بار بار تیز کیے لیکن کٹ نہیں رہا ہے، پھر دوسری بار پھر زور سے اپنی طاقت کے ساتھ پھر گلے کو گلے کے قربان کرنے کے لیے پوری طاقت لگا دیے لیکن گلا نہیں کٹ رہا ہے۔ پھر حضرت ابراہیم السلام نے اس چھری کو غصے کے عالم میں چھری کو دور پھینک دیا، دیکھا کہ ایک بہت بڑا چٹان تھا، ایک پتھر تھا، اس پتھر کے اوپر جب وہ چھری جب اس پتھر پر پڑا تو وہ یہ پتھر 2 ٹکڑے ہو گئے۔ حضرات محترم اب حضرت ابراہیم السلام یہ دیکھ کر کے حیران ہو گئے، ارے ایک پتھر جب اس چاقو کی اتنی طاقت ہے کہ اتنا چٹان ایک بڑے پتھر کو 2 ٹکڑوں میں تبدیل کر سکتا ہے، بدل سکتا ہے، لیکن آخر یہ نازک یہ بچے کے نازک گلا آخر کیوں نہیں کر رہا ہے؟ حضرات محترم پھر اس چھری کو لے کر کے دوبارہ پوری کوشش کرتے ہیں، اللہ کے حکم کی تعبیر کر رہی ہے۔ حضرات محترم کیا کر رہے ہیں؟ چھری کو لینے کے بعد ادھر کاٹنا شروع کی، ادھر اللہ پروردگار اب پڑھنے کے حضرت جبرائیل السلام سے عرض کر رہا ہے، اے جبرائیل یہاں پر بیٹھنے کا وقت نہیں ہے، دیکھو میرا خلیل میرا دوست دیکھو میں نے خواب دکھایا تو وہ خواب کو تعبیر دیکھو سچ کرنے کے تیار ہو چکا ہے، اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے تیار ہو چکا ہے۔ کہتے ہیں یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جبرائیل السلام سے کہتے ہیں کہ جبرائیل جاؤ سدرہ پر مت بیٹھو، جاؤ جنت جاؤ، اور جنت جانے کے بعد ایک دمبا کو لو، اور دمبا کو لینے کے بعد وہاں پر میرے نبی یعنی کہ حضرت اسماعیل السلام کو وہاں سے ہٹا کر کے وہاں پر دمبے کو رکھ دو۔ حضرات محترم اب حضرت جبرائیل السلام اب کیا کرتے ہیں؟ دمبے کو لیتے ہیں، یعنی کہ اب دیکھیے ادھر حضرت ابراہیم السلام چاقو کو چلانا شروع کیے اور ادھر سے سدرہ سے جبرائیل امین دمبا کو لے کر کے آ رہے ہیں۔ آپ بتائیے کتنے سالوں کروڑوں سالوں کا یہ مسافرت ہے جو سدرہ کا منتہا ہے۔ حضرات محترم بلکہ حدیثوں میں آتا ہے کہ 4 مرتبہ حضرت جبرائیل السلام بلکہ بہت تیزی کے ساتھ پوری اپنی طاقت کے ساتھ بہت تیزی کے ساتھ بلکہ سدرہ سے زمین پر آئی ہیں۔ آپ کو بتاؤں گا وہ 4 جگہ کون سی ہے۔ حضرات محترم جب حضرت جبرائیل السلام دمبے کو لے کر کے آئے اور آنے کے بعد حضرت اسماعیل کو اٹھائی اور اٹھانے کے بعد ادھر کیا کرتے ہیں؟ دمبے کو رکھا اور حضرت ابراہیم السلام جب ذبح کیے تو دیکھا کہ گردن کٹ گیا ہے، یعنی کہ گردن کٹ گیا ہے، قربان ہو گیا ہے۔ حضرات محترم یہ دیکھ کر کے جبرائیل السلام نے فرمایا اللہ اکبر اللہ اکبر، وہی سامنے کھڑے ہو کر کے حضرت اسماعیل السلام کہہ رہی ہے، کیا کہہ رہی ہے؟ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر، اور یہ چھری یہ قربان ہو چکے تو حضرت ابراہیم السلام کہہ رہے ہیں وللہ الحمد
میں نے کیا کیا وللہ الحمد جو آیت التسبیح یعنی کہ تشریح جسے کہتے ہیں تکبیر تشریح اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد یہ تینوں باتوں کا مجموعہ ہے. جب جبرائیل السلام نے دیکھا تو کیا کہا اللہ اکبر اللہ یعنی کہ اپنے بیٹے کو قربان کرنے چلے. یہ دیکھ کر کے جبرائیل السلام پہ حیران ہو گئے اور کہا اللہ اکبر. چونکہ یہ بات سنی اور حضرت اسماعیل السلام یہ کھڑے ہو کر کے بعد میں کہہ رہی ہے کیا کہہ رہی ہے وہ کہہ رہی ہے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. جو قربان ہو گیا حضرت ابراہیم السلام کہہ رہے ہیں وللہ الحمد یعنی کہ اللہ کا شکر ادا کر رہی ہے. حضرات محترم تو پھر اسی وقت حضرت ابراہیم السلام نے کہا چاقو سے اے چاقو ذرا یہ بتا کہ تو اتنا تیز تھا ایک پتھر کو تم نے دو ٹکڑے کر دیا لیکن ایک بچی کا جو نازک ہے تم نے اس گلے کو کیوں نہیں کاٹ پایا. تو وہ چاقو جواب دے رہے ہیں وہ یہ دے رہے ہیں کہ اے ابراہیم جب تم کو یعنی کہ جب تم کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا تو پھر آگ آپ کو کیوں نہیں جلایا. وہ اسی لیے کہ اللہ کا حکم تھا کہ اے آگ میرے ابراہیم کو جلانا مت, اے آگ میرے ابراہیم کو جلانا مت. یہاں پر ایک مرتبہ حکم تھا اللہ کا, کیا کہا آگ کو صرف ایک مرتبہ کہا اے آگ میرے ابراہیم کو جلانا مت. اب یہ چاقو کہہ رہا ہے کہ مجھے ایک مرتبہ نہیں بلکہ اللہ نے مجھے 70 مرتبہ کہا ہے کہ اے چاقو بلکہ ابراہیم صدر کہ حضرت ابراہیم السلام جب چاقو چلائے تو حضرت ابراہیم السلام پر چاقو اس پر چلنا مت. اب چاقو کہہ رہا ہے اے ابراہیم میں تمہاری بات مانوں یا پروردگار کی بات مانوں. حضرات محترم اب دیکھیے جو میں کہہ رہا تھا کہ 4 مرتبہ جبرائیل علیہ السلام پوری اپنی طاقت کے ساتھ زمین پہ آئی. یہ بات سن لیجیے گا بات مکمل کر دوں گا. پہلی بات تو یہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ پہ ڈالا جا رہا تھا ادھر منجنیق پہ بیٹھا دیا, منجنیق جو دھنوش کہتے ہیں وہاں پر بیٹھا دیا اور پیچھے سے جب چھوڑے گا ادھر منجنیق سے چھوڑا آگ پہ ڈالنے کے لیے اور جبرائیل السلام سدرا سے وہاں سے نکلے یعنی کہ اللہ کا حکم ہوا فرشتوں کو اے جبرائیل جاؤ میرے خلیل کو وہاں پر آگ پہ چھوڑ دیا گیا ہے اور تم جاؤ اور آگ کو یہ خبر دے دو کہ اے آگ میرے ابراہیم پر سلامتی ہو جا. آپ مجھے بتائیے حضرت جبرائیل السلام سدرا پر بیٹھے ہوئی ہیں اور ادھر آگ پہ چھوڑ دیا گیا ہے. آگ پہ چھوڑنے کے بعد سے لے کر کے آگ میں گرنے تک کتنے منٹ کا نہیں کہ کتنے سیکنڈ کا ٹائم لگتا ہے. حضرات محترم جبرائیل السلام بلکہ وہاں سے سدرا سے زمین پہ آئی اور آگ کو خبر سنایا کہ اللہ کا حکم ہے کہ تم ابراہیم پر سلامتی ہو جا تو وہ سلامتی ہو گیا. اور دوسری بات جب حضرت اسماعیل السلام کو ذبح کرنے لگے تو جب چاقو چلانے لگے تو مجھے بتائیے چاقو چلانے سے لے کر کے گردن تک پہنچنے تک کتنے سیکنڈ کا ٹائم لگتا ہے؟ کوئی سیکنڈ کا ٹائم نہیں لگتا ہے. اللہ کا حکم ہے جبرائیل جاؤ بلکہ وہاں سے دیکھو میرا خلیل وہاں پر چاقو چلانا شروع کر دیا ہے اور دیکھو یہ کام پر چاقو چلانے سے پہلے وہاں پہ ولی کی حضرت اسماعیل السلام کے گردن تک پہنچنے سے پہلے جاؤ اسماعیل کو اٹھاؤ اور وہاں پر دھونگا رکھ دو. بلکہ حضرت اسماعیل السلام پوری طاقت کے ساتھ وہاں سے آئے حضرت اسماعیل السلام کو اٹھائے اور اٹھانے کر وہاں پر دھونگا یعنی کہ وہاں پہ دھونگا رکھ دیا. اور تیسری مرتبہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے جب کنویں میں ڈالا, اب دیکھیے جب حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا اب ادھر رسی کو کاٹا, ادھر کنویں میں ڈالنے کے بعد رسی کو کاٹا. اب کنویں تک پہنچنے کے لیے کتنے سیکنڈ کا ٹائم لگتا ہے؟ ادھر کنویں تک چھوڑا ان کے بھائیوں نے کنویں پہ چھوڑا اور اللہ کا حکم ہے جبرائیل جاؤ میرے یوسف کو کنویں میں نیچے گرنے سے پہلے جنت سے تختہ لو اور تختہ لینے کے بعد زمین میں نہیں کہ کنویں میں گرنے سے پہلے اس تختے کے اوپر میرے یوسف کو لے لو, میرے یوسف کو لے لو. حضرت جبرائیل السلام پوری طاقت کے ساتھ وہاں پہ آئے اور حضرت یوسف علیہ السلام کنویں میں گرنے سے پہلے تختے کو بچھا دیا اور حضرت یوسف علیہ السلام کو تختے میں بیٹھا لیا. اور چوتھی مرتبہ جب جنگ احد کے موقع پر جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک جب کفار نے شہید کر دیے, جب کفار نے دندان مبارک کو شہید کیا تو شہید کرنے کے بعد پھر کیا ہوا خون کا قطرہ زمین پہ گرا. اب بتائیے بلکہ انسان کا ہائٹ کتنا ہوتا ہے, کتنا بھی لمبا کیوں نہ ہو جائے, جب منہ سے خون کے قطرے کو نیچے تک آئے اور زمین تک آنے میں کتنا سیکنڈ کا ٹائم لگے گا؟ 1-2 سیکنڈ کا ٹائم لگے گا. اللہ کا حکم ہوا اے جبرائیل جاؤ میرے محبوب کا اگر خون کا قطرہ زمین پہ گر گیا تو پورے دنیا کی جو زمین وہ چل کر راکھ ہو جائیں گے, وہ زمین چل کر راکھ ہو جائیں گے.
جاؤ ایک کام پر جاؤ اور جانے کے بعد زمین میں گرنے سے پہلے اس خون کے قطرے کو اپنے ہاتھ کی ہتھیلی پہ رکھ لو. حضرات محترم اب ادھر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے, خون کا قطرہ ادھر نکلا, خون کا قطرہ منہ سے نکلا, زمین کی طرف چلے اور سدرا سے جبریل علیہ السلام چلے اور اتنا تیزی کے ساتھ اتنی طاقت کے ساتھ پوری طاقت لگا کے جبریل علیہ السلام پوری طاقت سے لگانے کے بعد کیا کرتی ہے, زمین میں گرنے سے پہلے اس خون کے قطرے کو اپنے دست مبارک پر لے لیے تھے. آپ مجھے بتائیے جب جبریل علیہ السلام کا یہ عالم ہے, اب یہاں پہ سبق حاصل کیجیے, یہ دلیل ہے. دیکھیے جب جبریل علیہ السلام کی طاقت کا یہ عالم ہے جو ایک سیکنڈ میں پلک جھپکنے تک سدرا سے وہ زمین پہ آ سکتے ہیں. اور جبریل علیہ السلام تو وہ ہے جو میرے حضور کے خادم ہے. جبریل علیہ السلام میرے حضور کے خادم ہے, میرے حضور کے غلام ہے. کون؟ جبریل علیہ السلام. آپ بتائیے جب غلام کا یہ عالم ہے تو پھر آقا کا عالم کیا ہوگا؟ جب غلام کا یہ عالم ہے تو پھر آقا کا عالم کیا ہوگا؟ جب یہ خادم کا یہ عالم ہے تو پھر آقا کا عالم کیا ہوگا؟ آج لوگ کہہ رہے ہیں کہ حضور کی رسائی یہاں تک نہیں ہے. حضور نے خود فرمایا میں دنیا کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے کہ ہاتھ کی ہتھیلی کو دیکھ رہا ہوں, جیسے کہ ہاتھ کی ہتھیلی کو دیکھ رہا ہوں. یہ کچھ البت کی طرح انسان بھی ہے جو حضور کے بارے میں طرح طرح کے سوالات کرتی ہے. ارے ان کی نانی مر جائے گی, ان کے پورے خاندان مر جائیں گے, سب کے جنازے اٹھ جائیں گے, لیکن میرے نبی کے علم غیب کو چھپلا نہیں سکتے. اس لیے حضرات اپنے عقیدے کو مضبوط کیجیے, اپنے عقیدے کو مضبوط کیجیے, سنی بن کر رہے. اور یاد رکھیے جو سنی بن کر رہے اور دعا یہ بھی مانگے اے پروردگار ہمیں سنی بنا کے رکھ, سنی میں پیدا بھی کر, سنی میں بنا کے رکھ, اور جب ہماری موت ہو تو سنی بن کر موت ہو. اس لیے یہی وہ طریقہ ہے جو صحابہ کا طریقہ ہے. آج لوگ ایسے ہیں جو سورہ کلی کی طرح بن گئے ہیں, منافق کی طرح بن چکے ہیں, جو دونوں کو یہ بھی صحیح یہ بھی صحیح. یاد رکھیے ایک ہی صحیح ہوگا, جو ہوگا ایک ہی فرقہ صحیح ہوگا. اپنے آپ کو محاسبہ کیجیے, اپنے ایمان کا محاسبہ کیجیے, اپنے ایمان کو جھانک کر دیکھیے کہ میرا ایمان زندہ ہے کہ نہیں. یاد رکھیے یہ دوست و احباب آپ کو کچھ نہیں بگاڑے گا, کوئی کچھ نہیں کر سکے گا. آپ مر جائیں گے قبر میں چھوڑ کر کے آ جائے گا. اور یاد رکھیے انسان کا سب سے بڑا مشکل جو گھڑی اور جب راستہ ہوتا ہے نا وہ قبر سے شروع ہوتا ہے. یہ دنیا تو کچھ نہیں ہے, دنیا کو کچھ نہیں بگاڑ سکتا, کیا کر سکتا, کچھ نہیں کر سکتا. لیکن سنیے جب پھر ہم موت آئے گی, جب قبر میں رکھا جائے گا, جو ہی بلکہ مشکلات کی گھڑی ہماری شروع ہوگی, وہاں سے حضور کا دیدار نصیب ہوگا اور وہیں سے حضور کا ساتھ ہوگا. اس لیے حضور نے فرمایا کل قیامت کے دن مجھ سے زیادہ سب سے زیادہ قریب وہی ہوگا جو مجھ پر سب سے زیادہ درود پاک پڑھیں گے, درود پاک پڑھیں گے. اس لیے زیادہ سے زیادہ جمعہ کے دن کم سے کم 50 سے 100 درود پاک ضرور پڑھا کیجیے, ضرور پڑھا کیجیے. لوگ کہتے ہیں کہ حضور مر کر مٹ گئے, معاذ اللہ. یاد رکھیے اگر حضور زندہ نہیں ہے تو دنیا میں کوئی زندہ نہیں, سب مر چکی ہے. اس لیے حضور کا زندہ ہونا ایک کائنات کا زندہ ہونا ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ جو نہ تھے تو دنیا میں کچھ نہ تھا, وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا, وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. یعنی کہ حضور جب دنیا میں نہ تھے تو دنیا میں کچھ نہیں تھا, اگر حضور دنیا میں نہ ہوتے تو دنیا میں کچھ بھی نہیں ہوتا. اس لیے کہتے ہیں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا, وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. ارے جان ہے وہ جہان کی, وہ حضور کی جان ہے تو پورا جہان ہے, اگر حضور کی جان نہ ہوتی تو پورا جہان نہ ہوتا. السلام علیکم.